اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخائیں عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ پاکستان ڈیلی نیوز دیکھ رہے ہو۔ میرا نام ہے عبدالرحمن۔ ناظرین، آج 2 سپٹمبر ہے۔ یہ جو شعر ہم نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور اس ٹائم جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام دربدر ہے، اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی جو ہے سیاست کو چمکانے کے لیے اور الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن اس ٹائم جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے آپ سب لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس ٹائم لوگ جو ہے خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ آج ایک ویڈیو بھی چلائیں گے، 5 بچوں کی ماں ہے جو کہ ٹیچر بھی ہیں راولپنڈی سے، جو انہوں نے کل ایک ویڈیو ڈالی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ویڈیو بھی آپ کی سکرین کے اوپر چلائیں گے۔ وہ کیا التجا کر رہی ہیں حکومت پاکستان سے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک وہ نکال لیا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اگر آج یہاں کھڑا ہے تو اس کی ناکامیوں کی وجہ، اس کی جو معاشیت کی زبوں حالی ہے اس کی وجہ جو ہے انہوں نے تلاش کر لی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ہمارے، ان کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ایک ملاقات ہوئی ہے۔ پرویز الہی صاحب کو کل رہا کرنے کا حکم دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اس آرڈر کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا گیا۔ آئین کی حکمرانی جتنی پاکستان میں ہے وہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، ان کو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا اور اٹک جیل میں نظر بند کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو آرمی چیف جو ہیں وہ صدر سے مل رہے ہیں، دوسری طرف پرویز الہی صاحب کو اٹک جیل میں بند کیا گیا۔ یہ کس وجہ سے کیا گیا؟ کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، ان کی سماعت ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گلگت بلتستان میں جی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت بڑا عوام کا احتجاج جو ہے وہاں چل رہا ہے گلگت بلتستان میں، اور پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان میں میرے خیال نہیں ہوا ہوگا اتنا بڑا عوامی احتجاج جتنا اس ٹائم گلگت میں صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ اور یہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے؟ ابھی ہمارے بالکل بھی مین سٹریم میڈیا کے اوپر کوئی بھی جو ہے اس حوالے سے نہ تو خبر دی جا رہی ہے، نہ مین سٹریم میڈیا کی کوریج ہو رہی ہے وہاں، لیکن وہاں کی جو کچھ ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو وہاں صورتحال ہے، کس وجہ سے اتنے حالات جو ہیں وہ سنگین ہوئے کہ رینجرز کو بلانا پڑ گیا ہے، اور پورے صوبے میں رینجرز کو تعینات کر دیا گیا، جگہ جگہ جو ہے چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ یہاں تک کیوں نوبت آئی ہے، اور ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے جی۔ ایک ویڈیو آپ کے سامنے چلائیں گے۔ کل یہ ویڈیو جب میرے سامنے آئی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ روح کانپ گئی اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ ایک 7-8 سال کا بچہ ہے، 2-3 ماہ پہلے وہ کیسا تھا اور اب اس کی صورتحال کیسی ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ریاست کا ظلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ یہ نوبت آ جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے ویڈیو بھی چلائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہوں۔ یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ اب سب سے پہلے ایمان مزاری جو کہ شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، اور ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ان کے اوپر کیس جو بنایا گیا تھا دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کا، ان کے اوپر کیس بنایا گیا تھا، اور آج ان کی جو ہے ضمانت ہو گئی ہے۔ اور جج صاحب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جنہیں کسی بھی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ ایمان مزاری نے کیا کیا تھا، انہوں نے اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ تقریر کی تھی، وہ ہم آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی چکے ہیں۔ پھر انہوں نے نعرے بھی لگائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور ایمان مزاری جو ہیں وہ بلوچ جتنے بھی لوگ ابھی تک جو ہے مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے بڑی ایک انرجیٹک وائس ہے پاکستان میں، بڑی آواز اٹھاتی ہیں، اور وہ ان کی باتیں اور جس طرح وہ سٹینڈ لیتی ہیں، جس طرح لوگوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ لیکن خیر، ان پر جو ہے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس مقدمے میں کیا بنتا ہے۔ کیا واقعی وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہی ہیں، یا یہ بھی ویسے ہی مقدمے بنائے جا رہے ہیں جیسے عمران خان کے اوپر بنائے گئے، اور جس طرح پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت کرش کرنے کا جو پلان ہے جس کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے کارروائی چل رہی ہے، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خیر، لیکن جو ہے اس ٹائم یہ صورتحال ہے پاکستان کی، آئین اور قانون کی بالادستی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے کل پرویز الہی صاحب کی رہائی کا حکم دیا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو کسی بھی اور مقدمے میں جو ہے
گرفتار نہ کیا جائے، لیکن وہ جیسے ہی باہر نکلے ان کی گاڑی سے ان کو اٹھا لیا گیا، زبردستی اٹھایا گیا۔ آئی جی صاحب جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کس لیے اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس آرڈر ہے؟ لیکن خیر ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کو جو ہے اب 30 دن کے لیے ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے اٹک جیل میں۔ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کہا تھا، نوٹس لیا تھا، باقاعدہ اجلاس بلایا تھا ہنگامی کی، جی بجلی کے اتنے بل کیسے آ گئے ہیں، 400 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی کے جو لوگ ہیں، صارفین ہیں، ان کو سہولت دی جائے گی۔ یہ بڑی خبریں چلائی گئی اور لوگوں کا ٹیمپریچر جو ہے اسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگوں کا ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں ہوا۔ پورا ملک آج بند ہے، پہیہ جام ہڑتال ہے۔ اور ہمارے اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اب کیا بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معاشی مشکلات کی جو ایک بڑی وجہ بھی انہوں نے ڈھونڈ لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو سمگلنگ ہے، اور دوسرا بات کر لیتے ہیں کہ جی ٹیکس کی چوری بھی ہوتی ہے، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہیں اس سے جڑے ہوئے، سمگلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج میں نے سمگلنگ روکنے اور اس میں ملوث حکام کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ لگتا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گھر جانے کا پلان بنا لیا ہے، کیونکہ جن کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں اور جن کے خلاف یہ کارروائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ پورے بلوچستان میں آئل کی جو سمگلنگ ہوتی ہے، اربوں خربوں روپے جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ بہت بڑا سمگلنگ کا ایک نیٹ ورک ہے پاکستان میں۔ کون لوگ اس کو چلاتے ہیں، کون لوگ ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، یہ اب اس کی تفصیل میں کیا جائز ہے، لیکن خیر وہ کریں گے جی ان کے خلاف سخت ترین کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور بجلی کے جو بھاری بل آئے ہیں ان کا معاملہ جو ہے یہ ایک نان ایشو ہو چکا ہے ان کے لیے، اور انہوں نے یہ بیان دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے انتخابی مہم کے حربے کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں۔ اگر میں نے بھی الیکشن لڑنے ہوتے تو میں بھی یہی کرتا ہے جو اس ٹائم سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ کون سی سیاسی جماعتیں، یہ وہی تو سیاسی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی، اور انہوں نے جو ہے انہی کی حکومت تھی اور یہی تو بیڑا غرق کر کے گئے ہیں، اور یہ تو آپ لوگوں کے سارے آپ لوگ ایک ہی خمیر ہیں، اور یہ کیا برالخیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابی مہم کے حربے کے طور پہ استعمال کریں۔ جو سیاسی جماعت ہے پاکستان میں اس کے ساتھ تو جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو کرش کیا جا رہا ہے، آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ اب یہ ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے۔ یہ ٹیچر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ جی میں راول پنڈی کی رہائشی ہوں اور 5 بچے ہیں میری تھوڑی سی تنخواہ ہے، میں نے جولائی کا بل بھرا تھا، بہت زیادہ بل آیا تھا، میں نے جولائی کا بل بھرنا میں لیٹ ہو گئی اور وابڈہ والے جو ہے میرا میٹر کاٹ کے لے گئے۔ بعد میں نے بل بھرا اور اب پورا اگست کا مہینہ جو ہے میرا ابھی تک میٹر نہیں لگا۔ ابھی بھی وہ کل کی ان کی یہ ویڈیو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک میرا میٹر جو ہے وہ نہیں لگا ہے، میں 1.5 ماہ سے وابڈہ کے آفس کے چکر لگا رہی ہوں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سگریٹیں پی رہے ہیں، وہ اپنے موبائلز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور میں ذلیل و رسوا ہو گئی ہوں۔ اور اگست کے مہینے میں میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی کیونکہ میٹر نہیں لگا ہوا، پھر بھی جو ہے میرا بل آ گیا ہے، 600 یونٹ جو ہے میں نے استعمال کیے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے خودکشی حرام ہے، لیکن میں جس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہوں کہ اس سے آگے مجھے خودکشی کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں نظر آ رہا۔ کیا ہمیں پاکستانی ہونے کا یہ صلہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ اور وہ پھر التجا کر رہی ہیں رو رو کے کہ میں حکومت پاکستان سے جو اپیل کرتی ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ بجلی کا جو بلوں کا ایشو ہے یہ ایک نان ایشو ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں اپنا جو ہے سیاست چمکانے کے لیے۔ عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں جی آج سماعت ہوئی ہے، اور سماعت کو جو ہے مزید 4 ستمبر تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ عمران خان کو منایا جائے گا، یا تو عمران خان جو ہے وہ جھکے گا، یا پھر جو لوگ منا رہے ہیں، جو لوگ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ جھکیں گے۔ یہ بات اب یہاں پھنسی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ صدر عارف alوی صاحب سے آرمی چیف اور DGI کی ملاقات ہوئی ہے، اور اب صورتحال یہ کہ صدر صاحب جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کروانے کے اوپر بضد ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ وکلا بار ایسوسی ایشن کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ تو ہمارا جو وجود ہے وہی خطرے میں ڈل جائے گا اگر آئین اور قانون کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہوتا رہے گا، عدالتوں کی اسی طرح بے حرمتی ہوتی رہے گی، ججز کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے اور فیصلے یوں ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، تو پھر تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو وہ بھی جو ہے اب آہستہ آہستہ پروٹیسٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور وکلا بار ایسوسی ایشن جو ہیں وہ بھی اب جو ہے نکلنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو صورتحال ہر آنے والے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ اور معیشت کی بات کریں تو وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے کہ بالکل جو ہے معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، بالکل بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس ٹائم کنٹرول میں نہیں ہے، جس کو بھرپور کوشش کی گئی ہے پچھلے 16 ماہ کے اندر کنٹرول کرنے کی۔ اس کا واحد صرف اور صرف ایک حل ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، ورنہ جو ہے جتنی بھی کوششیں کی جائیں گی وہ ناکامی جائیں گی، جو کہ ابھی تک بہت زیادہ کر کے دیکھ چکے ہیں۔
تو صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ اب صدر عارف الوی صاحب کی جو آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کہا تو یہی گیا ہے کہ جی ملک کی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، لیکن اٹک جیل میں پرویز الہی صاحب کو بھیجنا، ادھر سے صدر عارف الوی صاحب سے ملاقات، یہ اب ڈیل کرنے کی اور جو ہے کچھ لو اور کچھ دو کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، کیونکہ عمران خان اگر الیکشن میں نہیں ہوں گے اور عمران خان کی پارٹی کو اگر الیکشنوں سے باہر رکھا جائے گا تو استحکام نہیں آئے گا۔ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بننی ہے، اور اگر اتنا بڑا جو ہے وہ دھاندلا کیا جائے گا تو پھر کیسے استحکام آئے گا۔ عوام کو اب جب تک عوام مطمئن نہیں ہوگی پاکستان کے الیکشن کے اوپر، پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا ریلیشن جو ہے وہ پاکستان کی معیشت سے ہے۔ تو اب صاف اور شفاف الیکشن کروانے پڑیں گے، تو اس لیے اب جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اون عباس بپی جو ہیں ان کو بھی اتنا مجبور کیا گیا کہ انہوں نے بھی جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعہ جو ہے ان کی مذمت کرتا ہوں اور میں جو ہے ابھی فی الحال سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقدمہ جو ہے وہ عالمی عدالت میں لے جانے کا پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل وکیل جیفری رابرٹسن جو ہیں ان کو ہائر کیا ہے، اور عطا تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس داغ دی ہے، اور باقاعدہ اس کو جو ہے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے یہ جو جیفری رابرٹسن ہیں انہوں نے ہی سلمان رشدی کا مقدمہ بھی لڑا تھا، اور یہ پاک فوج کے خلاف بھی بہت سارے بیانات بھی دے چکے ہیں، اور اس طرح کی جو ہیں یہ اکثر ہی ان کے انٹرویوز بھی آتے رہتے ہیں۔ تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اگر وکیل ہی کرنا تھا تو وہ کوئی اور وکیل کر لیتے، یہ جیفری رابرٹسن کو ہی کیوں ہائر کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر بھی ایک مذہبی رنگ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سلمان رشدی جس کا اس نے مقدمہ لڑا تھا مملون، اس نے پاکستان کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں کیا ایک جو کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے کس طرح کی جو ہے مغلظات بکی ہیں اور کیا کیا کچھ اس نے کہا ہے۔ تو عمران خان بھی جو ہے انہوں نے یہ کیوں اقدام اٹھایا، کیا کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ تو اس طرح کے ایک پورا ایک نیریٹو جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ تو اب ایک تصویر ہم آپ کے سامنے چلا دیتے ہیں جس میں یہ شہباز شریف صاحب جو ہے فرانس کے صدر ایمل میکرون کو مل رہے ہیں، اور یہ وہی ایمل میکرون ہے جس نے کئی دفعہ جو ہے وہ خاکے شائع کرنے کی جو ہے اجازت دی ہے، اور یورپی یونین میں جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے وہ ان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور کیا کیا کچھ فرانس جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جب بھی جو ہے اگر پہلا قدم اٹھایا گیا تو فرانس کی طرف سے ہی ہمیشہ اٹھایا جاتا رہا ہے، اور خاکے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ ایمل میکرون صاحب جو ہیں کتنی دفعہ انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان سے خوشگپیاں جو ہے لڑا رہے ہیں، اور انہی کے عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ مذہبی اور یہ اور وہ پوری ایک جو ہے رنگ دیا جا رہا ہے اس کو۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن اس طرح کی جو ہے پہلے بھی واردات جو ہے وہ ڈلوائی گئی تھی جاوید لطیف صاحب سے، اور پھر عمران خان کے اوپر جو ہے حملہ کروایا گیا پراپر ایک جو ہے کمپین کر کے، اور یہ تاثر دیا گیا دیکھیں جی عمران خان جو ہے مذہب کے خلاف، مذہب کو لے کر چلتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور جو ہے مذہبی ٹچ دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر حملہ ہوا۔ تو اب دوبارہ سے وہی کمپین جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، عمران خان کی جان کو دوبارہ سے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ تو یہ صورتحال برحال یہ اب کیا جا رہا ہے جی پاکستان میں، کیونکہ عمران خان جھک نہیں رہا ہے اور جھکانا جو ہے اس کو لازمی ہے۔ اب یہ ایک ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، عمار فاروق اس بچے کا نام ہے، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق صاحب جو ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ یہ بچہ 9 مئی سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، 9 مئی کے واقعات کے بعد جب لوگوں کو جو ہے اٹھانا شروع کیا گیا اور راتوں کو جو ہے چھاپے مارے گئے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا، ان کے گھروں میں گھس کر جو ہے ان کی فیملیز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس بچے نے اتنا شوق لیا کہ اس کے بعد اس بچے کی یہ حالت ہو گئی ہے، وہ اتنا سہما، اتنا خوف ہے اس کے دل میں کہ اب اس کو جو ہے شوق لگتے ہیں، اور اب وہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب وہ وینٹیلیٹر میں پڑا ہے۔ ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ایک زندہ لاش بن چکی ہیں۔ رائے ثاقب خرل صاحب جو ہے انہوں نے اس پورے واقعے کو کوٹ کیا، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں۔ تو اب اس ٹائم پورے جو سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ جو ہے یہ پورا واقعہ جو ہے ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو ہم نے کہا ہم آپ کے سامنے رکھے کہ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جب بے دریغ ظلم کیا جاتا ہے اور ریاستی اداروں کی طرف سے ایسا ظلم کیا جائے تو پھر کیا بچ جاتا ہے پیچھے جی۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے پاکستان کی۔ اب لاسٹ میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی۔ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے وہاں، یہ ویڈیوز آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے۔ فوج طلب کر لی گئی ہے، دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، غیر قانونی اجتماعات اور سڑکوں کی بندش پر پابندی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سارے واقعات شروع ہوئے ہیں کچھ دن پہلے گلگت بلتستان کی پارلیمنٹ میں توہین صبا بل جو ہے پاس کیا گیا، اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد جو ہے شیعہ کمیونٹی کے جو بڑے عالم ہیں
سید باقر علی حسینی کے خلاف جو ہے ایک FIR کاٹی گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ دراصل شیعہ اور سنی کے جو فسادات ہیں یہ بڑے لمبے ایک عرصے سے چلتے آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں، کیونکہ شیعہ کمیونٹی بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہے گلگت بلتستان میں، اور سنی کمیونٹی جو ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے، تو وہاں اکثر جو ہے کلیشز رہتے ہیں۔ لیکن یہ جب بل پاس کیا گیا اور اس کے بعد سید باقر علی حسینی کے خلاف ایک FIR کاٹی گئی، تو اس کے بعد اب یہ عالم بن چکا ہے کہ بہت بڑا گروپ اور بہت بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ یہ نعرے لگا رہی ہے، وہ ریاست کے خلاف نعرے لگا رہی ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کارگل کی طرف ہمارا راستہ کھول دیں، ہم ادھر چلے جائیں گے، ہمیں پاکستان سے نہیں ملنا ہے، ہم الگ کر لیں گے، اور سول وار تک کے جو ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ریاست سے لڑ جانے کی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور باقی پورے پاکستان میں جو صورتحال وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو ان ساری صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے فی الفور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے ان کو کروا دینا چاہیے، اور یہ جو ایک ڈنڈے کا قانون رائج کیا گیا ہے اس سے اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ صورتحال جو ہے وہ بہتری نہیں آئے گی، مزید خرابی کی طرف جائے گی۔ تو یہ بھی تک لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔